اس لیے جب آپ نماز ادا کریں تو آج کے بعد اس نماز کو اپنی لذت کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ، اپنی کیفیت اور حلاوت کے ساتھ اور اپنے انہماک کے ساتھ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے میرا قرب حاصل ہونا ہے۔ یہ باب قرب الہی ہے۔ سن لے، مصلی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، قرب الہی کا دروازہ ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا دروازہ ہوتا ہے مصلی۔ جب آپ نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو گویا قرب الہی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے دستک دے رہے ہیں، اور اس مقام پر کھڑے ہو کے دستک دینے کے آداب ہونے چاہیے، اس میں انہماک ہونا چاہیے، اس میں شوق، اس میں قلبی کیفیت کو شامل ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں جیسے بھاگے آئے اور بے لذت کی نماز پڑھ لی اور بے کیفی نماز پڑھ لی۔ اور فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا اور نفل ادا کرتا کرتا فرائض کی ادائیگی کے ذریعے بندہ اپنا اصل زر طاعت کا بچاتا ہے اور میری بارگاہ قرب میں داخل ہو جاتا ہے، اسی پر دروازہ کھلتا ہے میرے قرب کا۔ جو میرے واجب کردہ فرائض کو ادا کرتا ہے، جو میرے واجب کیے ہوئے فرائض کو ہی ادا نہیں کرتا، وہ لاکھ نفل پڑھتا پھرے، اس پر میری قربت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ نفلوں سے یا کسی عبادت سے اللہ کے قرب کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کی بارگاہ قرب میں اسی کو داخلے کا عذر ملتا ہے جو اللہ کے واجب کردہ فرائض کو ادا کرتا ہے انہماک کے ساتھ۔ جب وہ اس کے دربار قرب میں آ گیا تو اب فرمایا وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اب وہ نفل اسے قرب کا کمال عطا کر دیں گے، اسے قربت میں اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ فرمایا کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر میں اس کے خود کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا اس کے سارے اعضاء میں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اس کا کم درجے کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص میرے جملہ ادا کردہ اور واجب کردہ فرائض کو انہماک کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، بغیر ناغہ کے ذوق اور شوق سے ادا کرتا رہتا ہے تو میں اسے اپنی بارگاہ قرب میں داخل کر لیتا ہوں، اور بارگاہ قرب میں آ کر پھر وہ نفلی عبادت کرتا ہے، اضافی محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو میں اسے اپنا کمال قرب عطا کرتا ہوں، اور جب میرے قرب کے کمال پر پہنچتا ہے تو میں اس کے کانوں کا خود پہرا دینے لگ جاتا ہوں، اس کی زبان کا پہرا دینے لگ جاتا ہوں، اس کی نگاہ کا آنکھوں کا پہرا دینے لگ جاتا ہوں، اس کے ہاتھ کا پہرا دینے لگ جاتا ہوں، اس کے پاؤں کا پہرا دینے لگ جاتا ہوں۔ گویا دوستو، یہ فرائض کی ادائیگی، لذت، انہماک اور اللہ کی حضوری کا تصور قائم کر کے اوپر نفل کا رنگ چڑھا کر، نفل کا رنگ چڑھا کر اس طرح سے اگر آپ محنت اور ریاضت کرتے رہیں تو وہ جسم کے جن 7 اعضاء کی توبہ کا میں نے ذکر کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہ سارے کے سارے اعضاء خود بن جاتا ہوں، یعنی اپنے حفاظت میں لے لیتا ہوں، اور میرا دست حفاظت اس بندے کی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ طاعات میں پابندی کرتا ہے، اور طاعات کی پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی، وہ فرائض ہیں، فرائض کی بجاوری، تاکہ بندے پر اللہ کی بارگاہ قرب کا دروازہ کھلے اور نوافل اسے نفع دے سکے، اللہ کی قربت کا مزید نفع دے سکے۔ تو پہلا جو ترک طاعات کے باب میں توبہ کا دروازہ، وہ پہلی غفلت کا خاتمہ ہے، وہ غفلت جو اللہ کی اطاعت کی بجا آوری میں، اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں جو غفلت ہو رہی ہے، اور اس غفلت کی شکل ترک طاعات میں ہو رہی ہے، ترک عبادت میں ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اور دوسرا نوافل ہیں، پھر نوافل کو پڑھا جائے۔ نفل میں سب سے اعلیٰ تہجد ہے،
سب سے اعلیٰ تہجد ہے۔ رات کا قیام اللہ کے حضور اللہ سے ہم کلامی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پردے کے اٹھ جانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر دن کے نوافل بھی، جس کو جتنی توفیق ہو وہ نوافل کو اس قدر بڑھائے، زندگی میں اس قدر بڑھائے۔ پھر اذکار ہیں، پھر تسبیحات ہیں، تلاوت کلام پاک ہے۔ آپ ایک کام شروع کر لیں، نماز فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، کوشش فجر کے بعد کریں، ہر شخص آپ میں سے ایک رکوع کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لیں، کم سے کم ایک رکوع، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ عرفان القرآن اپنے پاس رکھیں، کیا عرفان القرآن پاس رکھیں، زیادہ پڑھیں، جتنی توفیق ہو سکے پڑھیں، مگر میں علل اقل کم سے کم کہہ رہا ہوں ایک رکوع، اس پہ تو وقت زیادہ نہیں لگتا نا، بولیے، اس کا معمول بنا لیں، روز کا معمول، تاکہ قرآن سے تعلق جڑ جائے اور تلاوت آیات کا نور اللہ پاک آپ کو نصیب کر دے۔ اور پھر تعلیم کتاب، جب عرفان القرآن کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ ساتھ غور سے پڑھ کے کریں گے تو پھر معرفت قرآنی کا نور بھی نصیب ہوگا۔ نوافل تسبیح ہے، استغفار ہے، اس میں فیوزات محمدیہ میں نے 7 نفسوں کے لیے 7 ذکر لکھے ہیں، اور آپ سب کے لیے لازم ہے کہ آپ کتاب الکنز الثمین فی فضیلت ذکر والذاکرین، اس کو جب جس کے پاس ہو وہ لے لیں، پڑھیں تھوڑا تھوڑا کر کے، ذکر کے معمول کو زندگی میں راغب کریں، اور آپ میں سے ہر شخص، ہر رفیق اور ہر رکن وہ اپنی زندگی میں لازم کرنا اس کے لیے، یا وہ ہفتے میں ایک رات، یا وہ ہر ہفتے میں ایک رات، خواہ جمعرات ہو، خواہ جمعہ کے بعد جمعہ ہفتہ کی درمیانی رات ہو، خواہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات ہو، خواہ اتوار کی شام ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو، شام، ہفتہ کی شام ہو یا اتوار کی شام، ہفتے میں ایک شام آپ میں سے ہر ایک کے لیے واجب ہے آج کے بعد کہ یا وہ اپنے گھر میں حلقہ ذکر کرائے، اور اپنے محلے کے دور دراز پورے شہر کے لوگ نہیں بلانے، چونکہ ہر شخص اپنے گھر میں کرا رہا ہے، ہفتے میں ایک بار یا گھر میں محفل ذکر کروائے، اور اگر کروا نہیں سکتا تو یا کسی کی محفل ذکر میں شریک ہو، ہفتے میں ایک شام یا خود گھر میں حلقہ ذکر کرائیں یا کسی ساتھی کے گھر میں ہونے والے حلقہ ذکر میں مجلس ذکر میں شریک ہوں، مگر کوئی شخص ایسا نہ رہے جو 2 میں سے ایک کام نہ کرتا ہو، یا ذکر کی مجلس گھر منعقد کرے یا کسی کے گھر مجلس ذکر میں شریک ہو۔ جہاں جہاں رہتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو ذکر الہی سے جنت کی کیاریاں بنا لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے باغات میں چرا کرو، جنت کے باغات ہیں، خوب پھل کھایا کرو۔ آقا سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا مجالس ذکر۔ تو گھروں میں جنت کے باغ کی کیاریاں لگاؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت کے باغات کی کیاریاں لگاؤ تاکہ آپ کو ایک نسبت مل جائے آقا کے ریاض الجنہ کے ساتھ۔ ما بین ممبری و بیتی، بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا کی جگہ تو جنت کا باغ ہے، آپ گھروں میں مجالس سے ذکر قائم کریں گے تو یہ کیاریاں بن جائیں گی جو حضور کے ریاض کے ساتھ، ریاض جنت کے ساتھ، جنت النعیم کے ساتھ اور جنت الفردوس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ آپ کے گھر مجلس ذکر منعقد کریں۔ یہ پورے یورپ کی تمام تنظیمات کے لیے یہ ہدایت ہے جو آج جاری کر دی گئی، جو آج سے جاری۔ تو 3 ہفتے گھر میں کریں یا محلے میں شریک ہوں، اور مہینے میں ایک بار جب چوتھا ہفتہ آئے تو اپنے ادارے میں جو شہر کا مرکز ہے اس میں ہو، بڑی محفل ہو۔ ادارے میں آپ ہر ہفتے بھی وہاں کر سکتے ہیں، مگر وہ قریب والے کریں، لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر کرنے کا موقع دیں، واجباً کریں، واجباً لازماً، تاکہ آپ کے بچے حلقہ ذکر میں شریک ہوں، آپ کی فیملیز شریک ہوں، بیویاں شریک ہوں، بہنیں اور بیٹیاں
گھروں میں منعقد کریں تاکہ گھر میں اللہ کے ذکر کی آواز گونجے، آپ کے بچوں کی لو لگے اللہ کے ذکر کے ساتھ، گھروں کے اندر ایک سما پیدا ہو ذکر الہی کا، گھر گھر میں جنت کی کیاری اگے، اور ہر رفیق کے اور ہر رفیقہ کے گھر اللہ کے ذکر کا حلقہ قائم ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ دن وہ شام آئے لگے ہوئے ہوں کہ آج اللہ کا ذکر ہونا ہے، ہمارے گھر مجلس سے ذکر ہونی ہے، اور ساتھ پابندی ہے کہ جب ذکر کرنے والے لوگ آئیں کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، کھانا کھلانے کی اجازت، کیونکہ یہیں سے دنیا داری شروع ہو جائے گی۔ آپ نے 10-15 بندے ذکر کے لیے بلا لیے، بیوی کو کچن میں بند کر دیا کہ کھانے پکاؤ، وہ مرغے پکا رہی ہے بیچاری، گوشت پکا رہی ہے، بریانی پک رہی ہے، سالن پک رہی ہیں، اب اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، وہ تو کچن میں کھانے پکاتی رہے اور آپ کے مہمانوں کو کھلائے۔ تو یہ جان بنانے کے لیے نہیں کرا رہا ذکر، روح زندہ کرنے کے لیے کروا رہا ہوں۔ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ ایک نیا الجھاؤ دنیا داری نہ شروع ہو جائے گھر میں، صرف چائے کا کپ اس کی اجازت ہے، بہت زیادہ کرنا چاہیں تو سادہ بسکٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ سب سن رہے ہیں، جو کرے اس کو روک دیں۔ وہ اس لیے کہ میں تردد میں نہیں چاہتا کہ آپ پڑھیں، تکلف میں پڑھیں، نتیجتاً بھی ذکر ختم ہو جائے گا اور کھانا رہ جائے گا، آنے والے کو بھی پتہ ہو کہ کھانے کا نہیں ملنا کچھ، تو خالی پیٹ بیٹھیں ذکر کریں، دھیان کھانے پر نہ ہو، دھیان کھلانے والے پر ہو، رزق پر نہ ہو، رازق پر دھیان ہو، ذکر سے دلوں کو زندہ کریں، اور خالی پیٹ ہوگا تو ذکر سے نور پیدا ہوگا۔ کھانا یا گھر سے کھا کے آئیں گے یا جا کے کھا لیں گے، جیسے ٹائم کے مطابق ہوگی۔ تو چوتھا ہفتہ جب آئے تو پھر بھرپور پورے شہر کے لوگ سارے مل کر پورے زور و شور سے ادارے میں مرکز میں کریں، اور جو قریب رہتے ہوں ادارے کے ریگولر جا سکے وہ ہر ہفتے کی مجلس ذکر میں چلے جائیں۔ تو میں نے نقطہ یہ بتا دیا کہ ہر رفیق اور ہر رکن پر واجب ہے ہر ہفتے یا گھر میں حلقہ ذکر کرائے یا کسی نہ کسی مجلس ذکر میں ادارے کے تحت، رفقا کے تحت کسی کے گھر میں یا ادارے میں مجلس ذکر میں شریک ہو۔ یہ ایک شام فکس کر لیں اور معمول کو آج سے زندہ کر لیں، یہ واجب ہو گیا آپ کے لیے معمولات میں۔ اب یہ عبادات میں پھر تسبیح کریں، کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی ہر شخص روزانہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 100 بار ہر روز اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ ہم اتنے بے نیاز ہو گئے کہ حضور علیہ السلام ایک دن میں 100 بار استغفار کریں، اور ہم کبھی تسبیح استغفار اور توبہ کی کرنے کا خیال نہ کریں۔ تو ایک تسبیح استغفار کی کریں، ایک تسبیح درود پاک کی ضرور پڑھی جائے، درود پاک کی، ایک رکوع قرآن مجید کا تلاوت ترجمہ کے ساتھ۔ اور فیوزات محمدیہ میں نے 7 نفوس کے ساتھ ذکر بتا دیے ہیں، ان کو بیٹے دیکھ لینا۔ پابندی ہے کہ ہر جگہ ذکر اسی ترتیب کے ساتھ، مختلف ترتیبوں کے ساتھ ذکر کی اجازت بولیے نہیں، تاکہ پوری دنیا میں ایک نظم ہو، ایک سیمیٹری ہو، پوری دنیا میں ایک نظم ہو اور ہر شخص اس نظم کو تیار کر لے۔ تو تسبیح کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اس سے ترک طاعات کے دونوں دروازے بند ہوں گے اور اس غفلت سے توبہ نصیب ہوگی، اس غفلت سے توبہ نصیب ہوگی۔ اس کے بعد یہ ترک طاعات سے توبہ ہوئی، اور دوسری توبہ جو غفلت سے ہے، توبہ من الغفلات، وہ ترک آداب سے توبہ ہے، ترک آداب سے توبہ۔ ہماری زندگی سے ادب چلا گیا ہے، دین سارا کا سارا ادب تھا، ادب ہے، ادب رہے گا، دین سارا ادب ہے، اور تمام تعلیمات دین وہ آداب ہے، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت پاک کا ادب، ائمہ اطہار کا ادب، اولیاء کبار کا ادب، صالحین کا ادب، مشائخ کا ادب، شیخ کا ادب، بزرگوں کا ادب، والدین کا ادب، چھوٹوں کا ادب، ادب سے مراد حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا ادب، ان کا حق ادا کرنا، نماز کا ادب، قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، دین کا ادب، مجلس ذکر کا ادب، یعنی ہر چیز کا ایک ادب ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہے، اہل اللہ کا ادب۔ تو اس ادب سے سعادت کا، خوش بختی کا دروازہ کھلتا ہے۔
ادب کے باب میں یاد رکھ لیں، حضرت شیخ ابو علی الدقاق فرماتے ہیں، یہ بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مشائخ میں سے، حضور سیدنا غوث العظم کے ان شیوخ میں سے جن کے ذکر انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ حضرت شیخ ابو علی الدقاق فرماتے ہیں کہ اے بندے یاد رکھ لے کہ تو عبادت سے تو جنت میں پہنچتا ہے، عبادت سے جنت میں پہنچ سکتا ہے، مگر خدا کی قربت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی قربت میں پہنچنا ہے تو ادب اختیار کر۔ عبادت بندے کو جنت میں پہنچاتی ہے، ادب بندے کو اللہ کی قربت میں پہنچاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت رب میں، حضوری رب میں اور قربت الہی میں اگر حضوری چاہتا ہے تو ادب کا طریق اور ادب کا وتیرہ اختیار کر۔ عبادت کی رسائی فرماتی ہیں جنت تک ہے، اور ادب کی رسائی اللہ کی بارگاہ قرب تک ہے۔ اور ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن جلا نے کہ جس شخص کے پاس ادب نہیں، سمجھو اس کے پاس شریعت نہیں، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس دین نہیں، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس توحید نہیں۔ ادب سارا دین اور سارا ایمان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ طیبہ میں امام مالک کی خدمت میں رہے اور امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور آپ مجھے ہمیشہ یہ سبق دیتے، فرماتے کہ شافعی محمد بن ادریس شافعی امام مالک فرماتے علم اتنا رکھ جتنا نمک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ادب اتنا رکھ جتنا آٹا ہوتا ہے۔ جیسے آٹا آپ گوندتے ہیں، جب آٹا گوندتے ہیں تو اس آٹے میں آپ ایک خاص حد تک نمک ڈالتے ہیں۔ فرمایا بس ایسے سمجھ لے کہ جیسے پورا آٹا اتنا تیرا ادب ہو، تو اتنا ادب ہو تو نمک جتنا علم حلال ہوتا ہے، نمک جتنا علم نور پیدا کرتا ہے، نمک جتنا علم نافع اور باعث خیر بنتا ہے۔ اور اگر آٹے اور نمک کی نسبت ادب اور علم میں نہ ہو تو علم شر پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، رعونت پیدا کرتا ہے، اور مولا روم نے فرمایا اژدہا بن کے بندے کو کھا جاتا ہے، اژدہا بن کے بندے کو کھا جاتا ہے۔ آٹے اور نمک کی نسبت رکھتے تھے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ پہلے لوگ علم اور عمل کی نسبت بھی یہ رکھتے، اتنا عمل صالح ہوتا تو جا کے اتنے نمک برابر علم کا حق ادا ہوتا، اور وہ علم علم نافع ہوتا، اس علم سے نور حاصل ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک یہ درس دیتے، اور حضرت عبد الرحمن بن القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبد الرحمن بن قاسم وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں 20 سال رہا، مدینہ طیبہ کتنا 20 سال رہا اور امام مالک سے پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں امام مالک نے صرف 2 سال مجھے علم پڑھایا۔ کتنا علم پڑھایا؟ 2 سال۔ اور 18 سال صرف ادب ہی پڑھایا، 18 سال ادب پڑھایا امام مالک نے، اور 20 سالوں میں صرف 2 سال علم پڑھایا۔ فرمایا 20 سال گزر گئے اور اب میں پچھتاتا ہوں، اب میں پچھتاتا ہوں، کاش وہ بقیہ 2 سال بھی ادب ہی پڑھنے پہ لگا دیتا اور 20 کے 20 سال ادب پہ لگ جاتے۔ ہائے وہ امام مالک جنہوں نے مدینہ پاک میں کبھی سواری پہ نہیں سفر کیا تھا، کہ یہ وہ شہر ہے جہاں آقا علیہ السلام پیدل چلے، کہیں میری سواری کا پاؤں نہ آ جائے۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی آتا اور پوچھتا کہ امام مالک ہیں، ہم ان سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں، اکتساب علم کے لیے آئے ہیں، تو ایک خادمہ باہر نکلتی اور خادمہ کے ذریعے امام مالک پوچھتے کہ بیٹے جا کے پوچھو کہ مسائل فقہ پوچھنے ہیں یا حضور علیہ السلام کی حدیث پوچھنی ہے، کیا دریافت کرنے آئے ہو؟ اگر وہ لوگ بتاتے کہ مسائل فقہ شریعت اور فقہ کے مسائل پوچھنے ہیں، کیونکہ امام تھے فقہ کے، تو پھر امام مالک وضو کرتے اور باوضو باہر تشریف لے آتے اور مسجد نبوی میں آپ کا حلقہ ہوتا اور وہاں بیٹھ کے مسائل بتاتے۔
اگر وہ بتاتے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پوچھنے آئے ہیں تو فرماتے انتظار کرو، اندر جاتے حدیث سنانے کے لیے تازہ غسل کرتے، غسل کر کے نئے ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور غسل کر کے بہترین کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر پھر امام مالک مسجد نبوی میں آ کے حدیث پڑھاتے۔ کسی نے پوچھا اتنا اہتمام کیوں؟ فرمایا حضور کی حدیث کے احترام کی وجہ سے، حدیث رسول کا اکرام ہے اور احترام ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل، یہ امام مالک کی بات ہوئی، وہی حضرت امام شافعی کی بات ہوئی، امام احمد بن حنبل تکیہ بستر پہ علیل تھے، کچھ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے بستر پہ جو تکیہ تھا اس سے ٹیک لگا کر، اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تکیے سے، اور آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے حضرت ابراہیم بن طہمان صالحین میں سے وہ گزرے ہیں، اولیاء اللہ میں سے، اور روات حدیث بخاری میں سے بھی تھے، امام بخاری کے روات میں، صوفیاء میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے حضرت ابراہیم بن طہمان، کسی نے ان کا ذکر کیا، کوئی بات کہی، امام احمد بن حنبل علیل تھے، تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے ریلیکس ہو کر، جو ہی اس شخص کے منہ سے حضرت ابراہیم بن طہمان کا نام نکلا، امام احمد بن حنبل تیزی کے ساتھ تکیہ چھوڑ کے ادب کے ساتھ سیدھا اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمان لگے اب ان کی بات کر۔ بات سنی تو پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا صالحین میں سے حضرت ابراہیم بن طہمان، اللہ کے اولیاء اور صالحین میں سے اتنے صالح بندے کا ذکر ہو اور میں ٹیک لگا کر سنوں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ والوں کا ذکر ٹیک لگا کے نہیں سنتے، با ادب بیٹھ کے سنتے، ان کا نام اور ذکر بھی با ادب طریقے سے بیٹھ کے کیا، ادب کا یہ عالم تھا، ادب کا یہ عالم۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے تھے جس شخص نے ترک ادب کی رخصت لے لی، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے زمانے میں بڑے بڑے علماء ان کو نہیں پہچانتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے، ان پر فتوے لگاتے، ان کے خلاف فتویٰ دیتے، ان کے خلاف قول کرتے۔ جب ان کا وصال ہوا حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد میں وصال ہوا، تو اس ایک رات جس میں وصال ہوا 70 اولیاء کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ہر ولی نے پوچھا یا رسول اللہ خواب میں کہ آپ بغداد کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ ذوالنون کی وفات ہو گئی ہے، اس کے جنازے کے لیے آیا۔ ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی، 70 اولیاء کو بیک وقت آقا کی زیارت۔ یہ وہ ادب کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں من ترخص بترک الادب راجع من حیث جاء، فرمایا جس شخص نے ادب چھوڑ دیا اور ترک ادب کی رخصت لے لی، ادب چھوڑ دیا، فرمایا اس نے جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ کیا تھا، جو عمل کیے تھے، جو عبادتیں کی تھی، جو محنتیں ریاضتیں کی تھی، فرمایا ساری برباد ہوئی، جہاں سے چلا تھا پلٹ کر وہیں آ جا گیا، سارا سفر گیا، ادب چھوڑنے سے سارا سفر گیا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا تھا نا کہ اگر ہلکی سی آواز بھی حضور علیہ السلام کی آواز پہ بلند کر لی تو سارے اعمال اور عبادتیں برباد گئیں۔ اور ادب کا عالم یہ کہ حضرت بشر حافی، حضرت بشر بن الحارث الحافی ننگے پاؤں رہتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، اولیاء کبار بغداد کے عظیم اولیاء کبار میں سے تھے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام احمد بن حنبل ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ بعضوں نے پوچھا حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ حضرت ساری دنیا تو آپ کے پاس آتی ہے، آپ چل کے بشر حافی کے پاس جاتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے والا درویش، اس کا تو علم بھی آپ جتنا نہیں ہے، تو ساری دنیا علم لینے آپ کے پاس آتی، آپ بشر حافی کے پاس ننگے پاؤں درویش کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میرے پاس آتی ہے شریعت کا پوچھنے کے لیے، میرے پاس آتی ہے شریعت کا پوچھنے کے لیے، میں بشر حافی کے پاس جاتا ہوں شریعت والے کا پوچھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے شریعت کا علم میرے پاس زیادہ ہے، مگر شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے۔
تو اللہ کی بات پوچھنے، سننے، سمجھنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ حضرت بشر حافی تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے بغداد میں۔ ان کا وصال ہو گیا، اور جس زمانے تک وہ زندہ رہے شہر بغداد کی زمین پر گلی کوچوں میں جانور غلاظت نہیں کرتے تھے۔ گائے بھینسیں چلتی تھیں، بکریاں چلتی تھیں، گائے بھینس شہر میں، مگر جانور بغداد کی سرزمین پر غلاظت نہیں کرتے تھے، بول و براز نہیں کرتے تھے، بول و براز، بشر حافی کے زندہ رہنے تک۔ چونکہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، جانور بھی ادب کرتے تھے، جانور ادب کرتے۔ جس رات ان کا وصال ہوا، پہلی صبح ہوئی تو ایک جانور کی غلاظت دیکھی تو اولیاء بغداد نے دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے حضرت بشر حافی رات کو وفات پا گئے، کہ ان کی زندگی میں جانور بغداد کی زمین کو غلیظ نہیں کرتا تھا۔ تو جانوروں کا ادب ہے۔ یہ حضرت بشر حافی کی جب وفات ہو گئی تو وفات کے ایک زمانہ بعد آپ کی ہمشیرہ برقع پہنا ہوا نقاب میں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھا کہ امام احمد بن حنبل سے، امام صاحب یہ بتائیں کہ ہم سوت کاٹتی ہوں میں بیٹھ کے چھت پر، سوت کاٹتے ہیں اور سوت کاٹ کے بیچتے ہیں، تو سوت کاٹتی ہوں اور ہم گھر والے رات کو کاٹتے ہیں اوپر، اور شمعیں بادشاہ کے مشعلیں گزرتی ہیں جلوس، اور ان کی شمعیں اٹھائی ہوتی ہیں سرکار کی ان کے لیے، تو وہ شمعوں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں شمعیں لے کر، تو اتنی دیر تک ہم تو چاند کی یا دیے کی روشنی میں کاٹتے ہیں، چاند کی روشنی میں یا دیے کی، تیل والے مٹی کا دیا، اس میں سوت کاٹتے ہیں۔ جب مشعلیں چلتی ہیں جتنی دیر تک تو روشنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی دیر تک ہم کاٹتے رہتے ہیں اسی میں، اتنی دیر کا چونکہ سرکاری مشعلوں میں ہم کاٹتے ہیں، اتنی دیر سوت کاٹنا ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ گزر رہی ہیں گلی سے، مگر اس روشنی میں جو سوت کاٹا وہ حلال ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا۔ پوچھا بی بی کون ہو؟ یہ سوال کرنے والی خاتون سے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل کی چیخ نکل گئی اور رو پڑے اور فرمانے لگے ہاں، ورع اور تقویٰ کا یہ درجہ بشر حافی کے گھر سے ہی نکلا تھا۔ یہ آپ لوگوں کا ہی حق ہے اور آپ لوگوں کا ہی مقام ہے کہ ورع و تقویٰ کے اس مقام پر ہوں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ ترک آداب، اس پر توبہ ہے، ادب کی طرف پلٹ آئیں۔ اور پھر توبہ ہے وساوس اور خطرات سے توبہ ہے۔ التوبہ من الوساوس والخطرات، خاص طور پہ شیطانی وسوسوں اور شیطانی خطرات اور وساوس سے توبہ کرنا۔ پھر یہ پہلی جتنی توبہ کی قسمیں بیان کی، ان توبہ کی قسموں کو انجام دینے والا شیطانی وساوس اور وسوسوں کی توبہ کی مدد مل جاتی ہے، اسے طاقت مل جاتی ہے، تائید حاصل ہو جاتی ہے، اگلی توبہ اس کے لیے درجہ بدرجہ آسان ہوتی چلی جاتی۔ پھر توبہ ہے التوبہ من رؤیت الحسنات، اپنی نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ، کہ نیکی کرے اور اسے اپنی نیکی نظر نہ آئے، اپنی نیکی اور عبادت کو بھی گناہ سمجھے، اپنی نیکی کو نیکی دیکھنا اور اپنے عمل صالح کو نیکی دیکھنا، اس سے توبہ۔ ایسے اولیاء اللہ تھے کہ ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے، ساری رات عبادت کے بعد جب صبح ہوتی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے، گڑ گڑا کے معافی مانگتے اور عرض کرتے باری تعالیٰ جو رات بھر تیری بارگاہ میں گناہ کرتا رہا ہوں یہ گناہ معاف کر دے۔ رات بھر عبادت نفل پڑھ کے صبح عرض کرتے مولا یہ رات ساری کے گناہ معاف کر دے۔ کسی نے پوچھا آپ تو عبادت کرتے رہتے، نفل پڑھتے ہیں، گناہ کیسے ہو گئے؟ فرمایا یہ جسم اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اس جسم کے ساتھ کھڑا ہونا اس سے بڑی بے ادبی اور گناہ کیا ہوگا۔ یہ زبان اس قابل نہیں کہ اللہ کا ذکر کرے،
اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، کلام پڑھنا، یہ بے ادبی اور گناہ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ جبین اس قابل نہیں کہ اللہ کے حضور سجدے میں جھکے، اور اس جبین سے اللہ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہونا، اس سے بڑی بے ادبی اور بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے دروازے پر کھڑا رہا ہوں ساری رات اس پلید جسم کو لے کر، اس سے بڑی بے ادبی اور گناہ کیا؟ تو اپنی عبادت اور اپنی نیکی اپنی نگاہ میں گناہ نظر آئے، جیسے میں نے بتایا اپنا نفس اپنی نگاہ میں سب سے ذلیل تر نظر آئے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں عزت ہے۔ سو التوبۃ عن رؤیت الحسنات، اپنی نیکیوں کو نیکی دیکھنے سے توبہ کرنا، اور التوبہ من ترک الورع والزہد، ورع اور زہد کو ترک کر دینا، اس سے توبہ۔ ابھی میں نے جو ذکر کیا وہ ورع اور زہد کا اونچا درجہ ہے، وہ ورع کا مقام ہے، اور دنیا دل سے نکل جائے تو یہ زہد ہے۔ بندہ خود کو دنیا کے ممنوع، ناپاک اور اللہ سے دور کرنے والے کاموں سے نکال لے تو یہ ورع ہے۔ بندہ دنیا کے گناہوں کو چھوڑ دے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، جس میں شک ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، جو چیز اللہ سے دور کرنے والی، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، ایسے تمام چیزوں کو چھوڑ دے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، تو یہ ورع ہے۔ اور دنیا کو دل سے نکال دے، چھوڑ دے، حب دنیا کو دل سے چھوڑ دے تو یہ زہد ہے۔ تو زہد ترک کر دیا، یعنی دل کی لو دنیا سے لگا دی، اس کو چھوڑ دے۔ ورع ترک کر دی، اللہ کا تقویٰ چھوڑ دیا، گناہوں سے توبہ چھوڑ دی، نافرمانیوں کو اپنا لیا، تو ورع ترک کر دی۔ تو اس ورع کے ترک سے توبہ کرنا، اور زہد یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نہیں نکالا، اس سے توبہ کر لینا۔ تو یہ 5 قسموں کی توبہ دوسرے درجے میں ہے۔ کتنی؟ 5 قسموں کی توبہ دوسرے درجے میں ہے، اور تیسرا اور آخری درجہ توبہ کا ہے، اس کے اندر 5 قسمیں ہیں۔ پھر تیسرے درجے میں 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم التوبہ من طمانینۃ القلب بما سوی اللہ، اس امر سے توبہ کرنا کہ دل کو اللہ کے غیر سے اطمینان نصیب ہو، کسی ایسی چیز سے دل کو سکون ملے، دل کو اطمینان ملے جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہے، اللہ کی یاد سے دور کرنے والی، اللہ کی طاعت سے دور کرنے والی ہے، جو اللہ کا ما سوا، اللہ کا غیر، اللہ سے دور کر دینے والی، اللہ کا بیگانہ کر دینے والی، اللہ سے، اس کسی بھی چیز سے آپ کے دل کو اطمینان ملے، دل کو سکون ملے، اس سکون قلب سے توبہ کرنا، اس کیفیت سے توبہ کرنا، اور دل کو خالص کر لینا کہ دل کا اطمینان اگر ملے تو فقط اللہ کے ذکر سے ملے، اللہ کی یاد سے ملے۔ دل کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہو، سکون قلب کی دولت صرف اللہ کے ذکر سے ہو، اللہ کی طاعت میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو۔ جو لذت اور سکون سجدے میں ملے وہ دنیا کے کسی اور شے میں نہ ملے، اس کیفیت کو اندر پیدا کرنا۔ جو لذت اور کیف و سرور اللہ کے حضور دست بستہ کھڑے ہونے میں ملے، وہ نہ دنیا کا کوئی طعام دے سکے نہ کلام دے سکے۔ جو راحت، جو عیش، جو کیفیت اور آرام اللہ کے ذکر اور یاد میں مگر رہنے سے ملے، وہ راحت، وہ عیش اور وہ آرام دنیا کی کسی شے سے نہ ملے، کسی تنعم سے نہ ملے۔ جب آپ کے دل کا سکون صرف اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر آپ کا سکون قلب بن جاتا ہے، اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں قربت اور حاضری کا احساس وہ آپ کے دل کے لیے میراث اور وراثت اطمینان بن جاتا ہے، تو سمجھیں کہ آپ نے اس تیسرے درجے میں پہلی توبہ کر لی۔ اور دیکھیں کہ اگر مال کمایا، اس سے نفع آیا اور اس نفع سے دل کو بڑا سکون اور خوشی ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ گناہ ہمیں ہے، گناہ ہمیں ہے۔ نفع آئے تو دل کا سکون نہ بڑھے، دل کا اطمینان اور خوشی میں اضافہ نہ ہو،
اور نقصان آئے تو دل میں بے چینی کا اضافہ نہ ہو، اضطراب کا اضافہ نہ ہو، پریشانی نہ بڑھے، تو سمجھ لے کہ سکون قلب اللہ کے ساتھ ہے، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ارے جو دل اللہ کی یاد میں سکون پا رہا ہو، جو ذکر الہی کے سمندروں میں، جو ذکر الہی کی کشتی میں بیٹھا جو دل سکون میں ہو، جو اللہ کی یاد کی کشتی میں حالت اطمینان کے ساتھ ہو، اور جس دل کی ڈور اللہ کی یاد اور اللہ کی بارگاہ قرب کے ساتھ ملی ہو، اسے نہ نفع سے خوشی میں اضافہ ہوگا، نہ نقصان میں غمی میں اضافہ ہوگا۔ وہ دل لا تعلق ہو جاتا ہے، اس کی ڈوری کٹ جاتی ہے دنیا کے ان تمام امور سے جو اس کے لیے باعث سکون یا باعث پریشانی بنتے ہیں۔ تو یہ جو بے چینی ہو جاتی ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس سارے ڈپریشن، بے چینی، ذہنی اضطراب اور پریشانی کی جڑ یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد کے ساتھ کٹ گیا ہے۔ اگر دل اللہ کی یاد میں سکون پانے والا بن جائے اور اللہ کی یاد ترک نہ ہو تو پھر انسان کبھی ڈپریس نہیں ہوتا، کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس کا دھیان ہی نہیں ہے دل کا۔ تو توبہ کرنا اس شے سے یہ تیسرے درجے کی، آخری درجے کی توبہ ہے، اور اس کا پہلا مقام یہ ہے کہ اس کیفیت سے توبہ کرنا کہ سکون دل کا اللہ کے غیر سے نصیب ہو۔ اور دوسری توبہ التوبۃ من الارادۃ والاختیار، اپنا ارادہ اور اختیار۔ یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ درجہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس طرف چلیں، یہ آپ کی ایک منزل ہے، بس منزل سامنے رہے، چلنا اس سمت ہے۔ آپ کے لیے پہلے جو 2 درجے کی میں نے بیان کی نا، 5 1 اور 4 1، 9 اقسام، 9 سیڑھیاں بیان کی نا، 2 زینوں میں، 2 درجوں میں 9 قسمیں بیان کی، سمجھیں وہ واجب ہیں آپ کے لیے۔ اور یہ جو سن رہے ہیں اس سے تو نور حاصل کریں، اس سے تو رہنمائی حاصل کریں، اس سے اپنی سمت اور اپنی جہت، اپنا ڈائریکشن سیدھا کریں، اپنی توبہ کا قبلہ درست کریں۔ یہ آپ کی سمت بنانے کے لیے ہے، تاکہ پتہ ہو کہ کس سمت ہمارا قبلہ ہے۔ یہ جو آخری درجہ ہے اس کی 5 قسمیں سمت کے لیے ہیں تاکہ رخ صحیح رہے، اور جو واجب ہیں آپ کے لیے وہ میں نے پہلی 9 قسمیں بیان کر دی۔ تو دوسرا التوبۃ من الارادۃ والاختیار، اپنے ارادے اور اختیار سے توبہ کرنا، اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں یوں کر دینا جیسے بچہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا اپنا نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ ابھی اپنا اختیار ہوتا ہے، تو وہ ماں کے رحم و کرم اور ماں کے ارادہ اور اختیار پر ہوتا ہے۔ یا اس سے بہتر اگلا درجہ یہ ہے، کمال یہ ہے کہ جیسے مردہ نہلانے والے، میت نہلانے والے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کو الٹا کر دے، سیدھا کر دے، دائیں رخ کر دے، بائیں رخ کر دے، جب تک وہ دھوتا رہتا ہے، غسال ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، تو مردے کا نہ اپنا کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ اپنا کوئی اختیار ہوتا ہے، وہ رکاوٹ نہیں بنتا، نہ الٹا سیدھا کرنے کو برا جانتا ہے، اس کی مرضی جیسے چاہے کر دے۔ اپنا ارادہ اور اختیار ترک کر دینا، وہ خوش رکھے تب بھی خوش ہیں، وہ غم میں رکھے تب بھی خوشی ہو، وہ دے دے تب بھی خوشی رہے، وہ لے لے تب بھی خوشی رہے، وہ ہنسائے تب بھی خوش رہیں، وہ رلائے تب بھی خوش رہے۔ اور پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ آزماتا ہے اس مقام پر آ کر، وہ رلاتا ہے زیادہ، وہ رلاتا ہے، بلا سے آزماتا ہے، جس سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اتنا مبتلا کرتا ہے، اس کو اتنا ابتلا دیتا ہے، اتنا آزماتا ہے، اتنی بلاؤں اور تکلیفوں میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اور جتنی آزمائشیں ان ساری آزمائشوں کی گھاٹیوں سے گزارتا ہے، اور وہ اپنے محبوب بندوں کے رونے سے خوش ہوتا ہے۔ میں 1-2 بار میں پڑھا کرتا ہوں شعر، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں،
اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا، پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا، دیوار کے پیچھے چھپ کے ان کا رونا دھونا سنتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، سنا کرتے ہیں شیون ان کا۔ تو اپنے ارادوں اور اختیار سے جب طائب ہو جاتے ہیں تو پھر خوشی غمی، دکھ سکھ، بیماری اور صحت، اور ملنا اور چھننا سب برابر ہو جاتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کوئی گالی دے ملامت کرے اس سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں کہ یار کے لیے مل رہی ہے، مالک مولا کے لیے مل رہی ہے۔ یہ توبہ کی اس تیسرے درجے میں دوسری قسم ہے۔ پھر تیسری قسم ہے توبہ کی التوبۃ من الحال الی المقام، التوبۃ من الصلح الی الثبات، جس کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے درستگی سے پختگی کی طرف توبہ کا نام دیا۔ آپ نے 3 قسمیں بیان کی اور فرمایا ایک ہے خطا سے ثواب کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، گناہ سے نیکی کی طرف سفر کرنا ایک توبہ ہے، وہ ہو چکا پہلے۔ دوسرا فرمایا درستگی سے پختگی کی طرف، آپ درست حالت پہ ہیں، اس کو مزید درست اور پختہ کرنا، صلح و صالحیت سے ثبات کی طرف، اور حال کو مقام میں منتقل کرنا۔ حال جب ہوتا ہے نیکی کا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز، اور جب وہ بدل کے مقام بن جائے تو مقام میں پختگی آ جاتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آتے۔ تو حال سے توبہ کرنا اور مقام کی طرف بڑھنا، حالت صالحیت سے توبہ کر کے اس کو ثبات اور استقامت کی طرف لے جانا، یہ توبہ کا ایک اور اگلا درجہ ہے۔ یعنی اس میں ایک نصیب ہو جائے نعمت، تو اس نعمت کے نصیب ہونے، روحانی کیفیت کے نصیب ہونے کے بعد اب اس میں پختگی، استقامت اور دوام آ جائے، وہ پختہ مقام بن جائے تاکہ پیچھے چھن نہ سکے۔ توبہ کرنا تاکہ اللہ کی نعمت ہے اس میں استمرار آئے، تیسری توبہ تھی۔ اور چوتھی قسم ہے توبہ کی التوبۃ مما سوی اللہ، پھر پوری دنیا اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس سے توبہ کرنا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس سے توبہ کرنا، پوری دنیا، وما فیہا، مال، دولت، عزت، جاہ، منصب، یہ جو کچھ دنیا میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، ان کی طلب سے، ان کی خواہش سے، ان کے تصور سے، ان کے خیال سے، ان کے دھیان سے، ان کی چاہت سے، ان میں ملوث ہونے سے، دنیا و ما فیہا، ہر شے سے طائب ہو جانا اور صرف دھیان کا اللہ کی طرف رہنا، اور اس طرح مما سوی اللہ سے طائب ہونا کہ اللہ کے سوا باقی کچھ نظر ہی نہ آئے، طلب اور خواہش پیچھے گزر گئی، نظر ہی نہ آئے کہ کچھ ہے، اتنا خیال محو ہو جائے دل سے اس توبہ کے مقام پر کہ نظر ہی نہ آئے کہ دنیا کچھ ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھ۔ اور پانچواں اور آخری مقام اور قسم توبہ کی توبہ من رؤیت النفس و مقامہا، پھر آخری درجہ یہ ہے حتیٰ کہ اپنی ذات کو، اپنی جان کو بھی دیکھنا چھوڑ دے، اس سے بھی توبہ کر لے کہ میں ہوں، اپنا ہونا بھی محو ہو جائے۔ پہلے دنیا کا ہونا محو ہو گیا تھا، ذاکر ہم ذکر و ذکر مذکور شود، اللہ کی یاد کرتا کرتا خود یاد ہو جائے، خود یاد ہو جائے، اور خود یاد کرتا کرتا حتیٰ کہ خود مذکور ہو جائے، یعنی فنا ہو جائے اس میں جس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اپنے ہونے سے اپنے ہونے کو فنا کر دینا، اس کے ہونے میں فنا سے بقا تک جہاں پہنچنا،
رؤیت النفس، اپنے مقام اور اپنے نفس کو دیکھنا، اپنے ہونے کا خبر رکھنا، اس سے بھی توبہ، اور کس مقام پر ہیں اس مقام سے آگہی سے بھی توبہ۔ یہ توبہ کا آخری مقام وہ تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب تھا۔ آقا جب پیچھے اپنے حال کو دیکھتے تو اللہ کے حضور توبہ کرتے۔ یہ مقام انبیاء میں بھی آقا علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ اس سے پچھلا، اور اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توبہ کرائی گئی کہ خود کو بھی نہ دیکھے اور یہ بھی نہ جانے کہ میں ہوں۔ اس سے بھی توبہ کر لینا، اس خیال سے توبہ کر لینا۔ تو یہ ایک وہ بلند اور آخری مقام ہے، یعنی بندہ ذات کی فنائیت میں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر ایک عارفہ ولیہ کا بیان کیا ہے، ایک کامل ولیہ عارفہ کا بیان کیا ہے کہ اس سے پوچھا میں نے کہ بی بی جی، داتا صاحب نے لکھا ہے، ان سے پوچھا بی بی جی کہاں سے آئی ہیں؟ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ کدھر جا رہی ہوں؟ اللہ کی طرف جا رہی ہوں۔ جئت من اللہ فاذهب الی اللہ۔ آئی کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جا کہاں رہی ہیں؟ اللہ کی۔ یہ ایک کیفیت ہے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ پہ طاری ہوتی ہے، مگر استقامت کے ساتھ وہ مقام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اللہ نے، اور اسی بارگاہ کے فیض سے اوروں کو جتنا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا یہ ڈائریکشن دیا ہے، لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، ہر شخص کے حال کے مطابق اس کے لیے ایک جہت ہے، ایک قبلہ ہے، ایک سمت ہے۔ ہوا موليها، وہ ادھر ہی کو منہ کر کے جا رہا ہے۔ ہر ایک اپنے حال کے مطابق سفر پر ہے، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق سفر پر ہے۔ سو دوستو، ہر شخص کے گناہ کا معنی بھی الگ ہے اور اس کی طاعت اور عبادت کا معنی بھی الگ ہے۔ ایک کی عبادت اس شخص کے لیے طاعت ہوگی، اور کسی اور کامل کے لیے اس کی عبادت اس کے مرتبے میں گناہ ہوگی۔ ایک کے لیے عبادت ہے، ایک کے لیے وہ قربت ہے، وہ عمل، دوسرے کے لیے وہی عمل ابھی دوری ہے۔ جسے ہم عبادت اور قربت سمجھ رہے ہیں، اس سے بلند مرتبے والا اپنے اسی حال کو دیکھ کر توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کیونکہ وہ حجاب ہے اس کا، وہ اس کا حجاب ہے۔ تو ہر ایک کے حال کے مطابق اس کا مشرب ہے، ہر ایک کے لیے اس کی اپنی گھاٹ ہے، ہر ایک کے حال کے مطابق اس کا قبلہ ہے، ہر ایک کے حال کے مطابق اس کی سمت ہے، ہر ایک کی اس کے حال کے مطابق اپنی جہت اور سفر ہے، اور ہر کوئی اپنے قبلے اور اپنی سمت کی طرف سفر پہ گامزن ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اس کے بعد فرمایا ہر ایک کو اکٹھا کر کے، ہر کسی نے سن لیا، جدھر جدھر رخ ہے بھائی دوڑ پڑو اپنی منزل کی طرف، نیکیوں کی طرف دوڑو، اپنے اپنے مقام و مرتبے کی طرف آگے آگے بڑھو، اپنے حال کے مطابق اور منزل کی طرف بڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آخری درجہ بیان کیا توبہ کا، اس لیے تاکہ ہوا مولیہا، سمت معلوم رہے، تاکہ پچھلے سفر میں راستے کے دوران سمت خراب نہ ہونے پائے، بہکنے نہ پائیں، راستہ غلط نہ ہونے پائے، سمت معلوم رہے کہ جانا کدھر ہے۔ الٹیمیٹلی اس طرف جانا ہے کہ رضا الہی اور قربت الہی کے سوا اور کوئی راستہ نہ رہے۔ اور جو واجب ہیں وہ توبہ کی پہلی 9 منزلیں ہیں۔ جب سے ہم نے توبہ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کی سرفرازیوں سے محروم ہو گئے اور برکتوں سے محروم ہو گئے۔ باقی تمام راستے سعادت کے، اللہ کی قربت کے، روحانیت کے، ولایت کے، اللہ کے روحانی انعامات کے سارے توبہ سے کھلتے ہیں۔ توبہ دروازہ ہے، توبہ دروازہ ہے، باب ہے، یہ باب ندامت بھی ہے، اور توبہ نہیں ہوتی جب تک ندامت نہ پیدا ہو، ندامت نہیں ہوتی جب تک اقرار نہ ہو، اعتراف نہ ہو گناہ کا، غلطی کا، کوتاہی کا، نافرمانی کا۔ اس وقت تک اعتراف نہیں ہوتا جب تک تنبہ نہ ہو، آگاہی نہ ہو۔ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب تک ندامت نہ ہو۔
ندامت کی توفیق نہیں ہوتی جب تک اقرار اور اعتراف نہ ہو، اور اقرار اور اعتراف نہیں ہوتا جب تک آگاہی نہ ہو اپنے حال کی، اپنی کیفیت کی، اور تنبؤ اور آگاہی نہیں ہوتی جب تک محاسبہ نہ ہو، اور محاسبہ نہیں ہوتا جب تک ملاحظہ نہ ہو، ملاحظہ نہیں ہوتا جب تک معائنہ نہ ہو۔ لہذا حاسب نفسک، ہر وقت کا نفس کا محاسبہ کیا کرو، اور اس محاسبے کے لیے اپنے احوال باطن کا ہر وقت معائنہ اور ملاحظہ کرتے رہا کرو۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کا اگلے لوگوں کا معمول تھا، اگلے لوگوں کا، اولیاء اللہ کا فرمایا معمول تھا کہ ہر رات نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے انہوں نے دفتر بنائے ہوئے تھے، کاپیاں، ڈائری کو دفتر کہتے ہیں، ڈائریز بنائی ہوئی تھی، اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں۔ فرماتے اگلے دور کے اولیاء اللہ کا معمول تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنی ڈائری کھولتے، دفتر کھولتے، اور صبح سے رات تک جو نیکی کی، بدی کی، عبادت کی، طاعت کی، گناہ کیا، نافرمانی کی، جو غفلت کی، جو حال تھا اچھا برا، وہ سارا کا سارا درج کرتے رہتے تھے۔ ہر روز حساب اپنا درج کرتے، تنہا بیٹھ کر۔ یادداشت پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، لکھتے تھے، اور عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس کا حساب کرتے۔ یہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سر العزیز نے محاسبہ کا معنی بیان کیا۔ فرمایا اولیاء اللہ کا معمول ہم سے پہلے یہ تھا، پہلوں کے وقت سے چلا آ رہا، کہ کاپی پر لکھ کر حساب کرتے، عبادت کو، طاعت کو، نیکی کو کمائی جانتے، گناہ کو، نافرمانی کو، غفلت کو، نقصان اور خسارہ جانتے، اور پورے دن کا حساب لکھتے اور بیلنس کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اختتام ہوتا اور حساب کر لیتے تو پھر اس کے مطابق توبہ کرتے، اس کے مطابق توبہ کرتے، استغفار کرتے، اور اللہ کے حضور گر پڑتے، گڑ گڑاتے، معافی مانگتے، اور حساب اپنا رات سونے سے پہلے دن کا چکا کر بستر پہ جاتے، توبہ کرتے، معافی مانگتے، استغفار کرتے، اپنی اصلاح کا بناتے ذہن، اور صبح کوئی کمی خسارہ رہ گیا تو اس کو پورا کرنا ہے، اس کا ارادہ کر کے سوتے۔ تو آج کا سبق توبہ کا 2 سبق ہوئے، میں نے ایک کہا محاسبہ، کیا معائنہ اور محاسبہ جاری رکھو، اور ایک میں نے کہا کہ توبہ کا دروازہ کھول لو اپنے اوپر۔ اور اس میں آپ کی آسانی کے لیے حضرت شیخ اکبر کی بات بتائی، محی الدین ابن عربی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند ہیں، اور حضور کی امت میں جتنے معارف اور اسرار و رموز ان کو عطا ہوئے اور انہوں نے بیان فرمائے، اسرار کے بیان میں حضور کی امت میں اور کوئی ولی ایسا نہیں ہوا۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ اولیاء اللہ لکھتے تھے اور لکھ کر حساب کرتے تھے۔ آپ بھی لکھ کر کاپیوں پر اپنی دکان کا حساب و کتاب کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیجرز بناتے ہیں، بکس بناتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، اکاؤنٹس اکاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ بس کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کاپی خفیہ سی چھوٹی رکھ لیں اور کسی کو نہ دکھائیں، مگر روز کا حساب کتاب لکھ کر رات کو سونے سے پہلے اس کا بیلنس کیا کریں۔ یہ بیلنس کرنے کا عمل یہ محاسبہ نفس ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے اعمال کا حساب ہر روز کر لیتا ہے، قیامت کا حساب اس پر آسان ہو جائے گا۔ جو اپنا عمل کا حساب یہی کر لیتا ہے اور ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے، قیامت کے دن کا حساب اس پر آسان ہو جائے گا۔ اور بعید نہیں کہ ہر روز حساب، اپنا حساب خود کرنے والے کے لیے قیامت کا حساب ختم ہی کرنا دیا جائے، وہ بغیر حساب و کتاب والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں اس کا کیا حساب کرتے ہو، یہ تو ہر رات سونے سے پہلے اپنا حساب خود کرتا تھا، اور جو کمی بیشی ہوتی مجھ سے میری بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے توبہ کرتا تھا، اور اگلا دن پچھلے سے بہتر گزارنے کی صحیح کرتا۔
یہ آج کا درس ہے محاسبہ نفس کا اور توبہ کا، اور اپنی زندگی میں تیسری بات بنیادی جس کا عہد ہوا وہ اپنے اصل وطن کو، دیس کو، روح کے وطن کو، مولا کے وطن کو اس طرف پلٹ جانے کا، تقویٰ کا وطن، پرہیزگاری کا وطن، عبادت کا وطن، اللہ اور حضور کی محبت اور عشق کا وطن، گریہ وزاری کا وطن، آہ و بکا کا وطن، پاکیزگی اور طہارت کا وطن، عبادت کا وطن، اس طرف پلٹ جائیں، واپس لوٹ جائیں اور توبہ کا دروازہ کھول لیں، اور ہمہ وقت ہر روز اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبہ لکھ کے کریں تو آسان ہوگا، اور رات سونے سے قبل اپنا حساب چکا کے سویا کریں۔ یہ سمجھیں باری تعالیٰ میں اس قابل نہیں کہ قیامت کے دن تیرے حضور اپنا حساب دے سکوں، میرا حساب آج ہی چکا دے، اور کوئی کمی ہے تو اس سے معافی مانگتا ہوں، توبہ قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حال عطا فرمائے، جو بیان کیا اور جو سنا باری تعالیٰ اسے ہمارا حال بنا دے اور مقام بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی